السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے پاور آف پارلیمنٹ، یعنی کہ پارلیمنٹ کے اختیارات۔ اس کے ریمیننگ پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے انتخابی اختیارات۔ پارلیمنٹ کے پاس جو انتخابی اختیار ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ دونوں مل کر صدر مملکت کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں، اور سینٹ جو ہے وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کرتی ہے، اور قومی اسمبلی جو ہے وہ وزیر اعظم کو، اسپیکر کو اور ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کرتی ہے۔ تو یہ ہیں اس کے انتخابی اختیارات۔ نیکسٹ مالیاتی اختیارات۔ مالیاتی اختیارات جو ہیں ان میں قومی اسمبلی کو برتری حاصل ہے۔ کوئی بھی اگر مالیاتی بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہو۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کے پاس اختیارات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نئے ٹیکس لگا سکتی ہے، پرانے ٹیکسوں کو ختم کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سالانہ ہمارا بجٹ ہوتا ہے جو کہ ہر سال جون کے مہینے میں پیش ہوتا ہے، اس کی جو تیاری ہوتی ہے وہ وفاقی حکومت کی نگرانی میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے قومی اسمبلی میں بجٹ کو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر اس پر کھل کر بحث ہوتی ہے، اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ ترامیم بھی پیش کی جاتی ہیں، تو اور پھر فائنلی جو ہے وہ ان مسودات کو حتمی منظوری حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو مالیاتی مسودات ہیں ان کے لیے پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد ان کو سینٹ میں بھیجا جائے، ان کو سینٹ میں نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ان کو آخری منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اگر صدر پاکستان اس کو منظور کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ منظور ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ اس میں ہے جی آئین میں ترمیم۔ آئین میں ترمیم کے مسودے کا آغاز پہلے قومی اسمبلی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کے اگر 2/3 یعنی کہ 2/3 ممبرز اگر اس کی منظوری دے دیتے ہیں تو پھر وہ مسودہ سینٹ میں زیر غور آئے گا۔ آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہی جو ہاؤسز ہیں وہ دونوں ہی اس کی منظوری دیں، یعنی کہ سینٹ بھی اور قومی اسمبلی بھی دونوں اگر منظوری دیتے ہیں تو پھر آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ تو اگر دوسرا ایوان بھی پھر اس کو 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور کر لیتا ہے تو پھر اسے صدر کی منظوری کے لیے بھجوا دیا جائے گا، اور اگر صدر اس کو منظور کر لیتے ہیں تو پھر آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی ترمیم سے صوبائی حدود متاثر ہوں، کسی صوبے کی اگر حدود متاثر ہوتی ہے تو پھر جو متعلقہ صوبہ ہے اس کی رضامندی لینی بھی ضروری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ شکایات کا ازالہ۔ اب پارلیمنٹ کا یہ ایک ایسا اختیار ہے کہ وہ شکایات کا ازالہ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ دونوں ایوان جو ہیں پارلیمنٹ کے، ان کے اراکین براہ راست اور بالواسطہ طور پہ عوام کے نمائندے ہیں۔ اب جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ تو براہ راست ہی عوام کے نمائندے ہیں، عوام ان کو اپنے ووٹوں کے ذریعے سے منتخب کرتی ہے، لیکن جو سینٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ بالواسطہ طور پہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر دونوں ہی ایوان جو ہیں وہ عوام کے مسائل کو حل کرتے ہیں، وہاں پر سوالات کے ذریعے سے حکومت کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وزراء ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر عوام کے ہی نمائندے ہیں، تو وہ بھی عوام کی شکایات کو سنتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ممبرز آف قومی اسمبلی ہیں جو جس بھی علاقے سے ہوتے ہیں وہ وہاں پر اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اپنے علاقے کے مسائل کو وہاں پر پیش کر کے اپنے علاقے کے لیے بجٹ منظور کرواتے ہیں، ترقیاتی فنڈز منظور کرواتے ہیں، اور پھر انہیں اپنے حلقے کی ترقی پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے شکایات کا ازالہ، یعنی کہ پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان ہیں وہ عوام کی شکایات کا ازالہ کرتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیکسٹ اس میں ہنگامی اختیارات۔ اگر ملک سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو جائے، ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، یہ کسی بھی قسم کے کسی اور ملک کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو، کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، بالکل امن و امان کی صورتحال بگڑ جائے، حکومت کے کنٹرول سے معاملات باہر ہو جائیں، یا جو ہے معاشی ابتری پیدا ہو جائے، اکنامک سچویشن ملک کی ایسی ہو جائیں، تو پھر حکومت ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے، ملک میں ایمرجنسی لگا سکتی ہے۔ اب یہ جو ایمرجنسی لگانے کا جو حکومت کا فیصلہ ہوگا اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ جب تک پارلیمنٹ اس کی منظوری نہیں دیتی ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے تقریباً ہنگامی حالات کی منظوری دیتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے پارلیمنٹ کے وہ اختیارات جو کہ قانون سازی کے علاوہ ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ کا جو اصل کام ہے، جو بنیادی کام ہے وہ ہے ملک کے لیے قانون سازی کرنا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے اختیارات ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، جو کہ بہت اس کے لیے اہم بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔